السلام علیکم. مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے آج کہ مشاعرے تو بہت ہوتے رہتے ہیں اور کراچی میں بھی باہر بھی، لیکن کسی شاعر کے لیے اور کسی بہت اچھی شخصیت کے لیے ایسی محفل سجانا یقیناً بہت خوشی کی بات ہے اور قابل مبارکباد بھی. ڈاکٹر نثار صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ شاہد الوری کے داماد ہیں. جب پتہ چلا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی اتنی بڑی شخصیت شاہد الوری کی، ان کی شاعری تو اپنی جگہ ہے خیر، لیکن ان کی محبت کرنے والی شخصیت، ایک زندگی میں تحریک کا احساس دلانے والی شخصیت اور ادب سے جوڑ، یعنی وہ شاعر تھے لیکن ایک کمٹمنٹ کے شاعر تھے. تو وہ ایک بڑی اہمیت کی بات تھی. مزاح گوئی اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی جو شخصیت تھی نا، دوستوں سے محبت کرنا، ان سے رابطہ رکھنا اور پبلیکیشن اور یہ تمام چیزیں ان سے جڑی ہوئی تھیں. تو میں نے شکریہ ادا کیا نثار صاحب کا اور ان سے گزارش کی کہ ان کے لیے بھی ایک پروگرام رکھیں. بہرحال مبارکباد کے قابل ہیں وہ، اور جس استاد شاعر کو، کسی شاعر کو ایسا داماد مل جائے تو پھر کیا چاہیے. اس کے علاوہ صغیر بھی یہاں پہ موجود ہیں. ماشاءاللہ ملاقات ہوئی جب ہم جاتے تھے شاہد بھائی کے گھر پہ، تو صغیر سے ہماری بہت زیادہ ملاقات ہوتی تھی، اور پبلیکیشن، کتابیں، مشاعرے، اور جیسا کہ صغیر نے کہا کہ وہ دوسرے ملکوں میں شاعروں کو لے کے جاتے تھے، یہ بات بالکل صحیح ہے. 1971 سے پہلے جب مشرقی پاکستان تھا، وہ یہاں سے پاکستان سے شاعروں کو لے کے مشرقی پاکستان جاتے تھے. اس زمانے میں ہمارا تو خیر اس زمانے میں وجود نہیں تھا ادبی دنیا میں، لیکن جب میں آیا تو ہمارا بہت ابتدائی زمانہ تھا. شاہد بھائی بہت سینئر تھے، تو لیکن یہ ضرور ہے ایک جو قدر مشترک تھی مزاح گوئی کی، تو میں نے ہمیشہ اس زمانے میں ان سے سیکھنے کی کوشش کی اور انہوں نے بہت زیادہ سرپرستی فرمائی. بہت خوش ہوتے تھے اور بہت سرپرستی کرنے والے شفیق انسان تھے. اور یہ میں بتا دوں اس زمانے میں نوجوان شاعر بہت کم ہوتے تھے. یہ اپنے اختر سعیدی تھے، محمد علی گوہر تھے، شاداب احسانی تھے اور جاوید صبا تھے، اور شاعرات تو ہوتی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں فیس بک نہیں ہوتی تھی، تو ہمیں کوئی میسر ہی نہیں آتا تھا شعر سنانے کے لیے. شاہد بھائی کے پاس چلے جاتے تھے اور کوئی بھی مسئلہ ہوا، شاہد بھائی یہ رسالہ چھاپنا ہے، یہ کتاب چھاپنی ہے، وہ کہتے تھے جاؤ وہ ہاشمی صاحب کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، میں فون کر دیتا ہوں. تو ان سے یہ تعلقات تھے. اور جب بھی کوئی نئے کچھ لکھا، جو کچھ بھی الٹا سیدھا ہم نے لکھا، وہ تو خیر بہت زیادہ سینئر تھے، تو ان کو سنا دیا ہم نے اور وہ حوصلہ افزائی کر دیتے تھے. تو یہ معاملات رہے. جب وہ مشاعرہ پڑھنے آتے، اتنی شگفتہ شخصیت تھے کہ محفل ان کی شاعری کے بغیر بھی بہت باغ و بہار ہو جاتی تھی. تو جب وہ پڑھنے آتے تھے تو ایک ان کی پیروڈی میں جو ناظم مشاعرہ ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور سناتے تھے. وہ تمہارا شاہد الوری، ان کا اپنا مصرع تھا شاہد الوری کا، تو اس پہ کسی نے پیروڈی بنائی اور وہ ہر مشاعرے میں چل رہی تھی کہ وہ تمہارا شاہد الوری، وہ تمہارا عاشق سرسری، وہ تمہارا عاشق سرسری، وہ مزاح و طنز کی نرسری ہے عجیب تیری سخنوری. تجھے داد دینے کو آ گئی کبھی اختری کبھی انوری. تجھے داد دینے کو آ گئی کبھی اختری، یہ پیروڈی چل رہی تھی. اور جب بھی وہ کسی مشاعرے میں آتے تھے تو یہ پیروڈی سنائی جاتی تھی، محفل باغ و بہار ہو جاتی تھی اور وہ خود بھی انجوائے کرتے تھے. اور دوسروں کے کو بھی جملے بازی کے بہت ماہر تھے، دوسروں پہ جملے لگاتے تھے. خود بھی اگر ان پہ کوئی جملہ لگائی، سلیم کوثر وغیرہ ان کے ساتھ ہوتے تھے اس زمانے میں. سلیم کوثر ان کے ساتھ تھے اور ڈاکٹر یوسف جاوید، اس زمانے میں جتنے سینئر لوگ تھے، نور احمد میٹھی، صحبہ اختر، یہ ان کے ساتھیوں میں تھے. ہم بہت چھوٹے تھے، جاتے تھے وہاں پہ تو وہ بہت بیچارے بہت شفقت سے پیش آتے تھے. بڑا میرا امبالہ بھی میں ان کے ساتھ گیا ہوں، دہلی ان کے ساتھ گیا ہوں، اور یہاں کوئٹہ میں ایک دفعہ مشاعرہ تھا. اتنے شفیق انسان اور اخلاق کے کہ جہاں جاتے تھے ان کے دلوں میں گھر بنا لیتے. میلہ مویشیاں کا مشاعرہ تھا جیکب آباد میں، وہاں گئے اور بھی دوسرے شہروں سے شاعر آئے تھے، تو سب کو ہوٹل دے دیے گئے، بھائی سب آپ وہاں جائے. آخر میں کوئی جگہ نہیں بچی تو شاہد بھائی نے کہا بھائی آنگن کی تم میرے لیے چارپائی بچھا دو. چارپائی بچھائی، انہوں نے وہاں سو گئے. تو وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ بھائی اتنے اچھے آدمی، کوئی ان کے اندر غرور نہیں. تو وہ اپنا یہ رویہ ہر مشاعرے میں رکھتے تھے.
ان کے کوئی نخرے نہیں ہوتے تھے، اور جتنے شاعروں کو لے کے امبالہ، کوئٹہ اور دہلی جاتے تھے وہ ساری ذمہ داری لیتے تھے ان کی، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی تو وہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ تو اس کے علاوہ کراچی میں کسی کی بھی شادی ہو، صحرا لکھنا شاہد بھائی کا پہلا کام تھا، صحرا لکھ کے، اور ہمارے فیاض بھائی جو ہیں آج کل فیاض علی فیاض، وہ بہت اچھے خوش نویس تھے، ان کے پاس سیدھے جاتے تھے، وہ صحرا لکھتے تھے اور پھر فریم کرانا، پھر پہنچانا ان کو۔ میری شادی کا صحرا بھی لکھا تھا شاہد بھائی نے، تو مجھے بڑی خوشی اس بات کی۔ اب شاعری کی طرف یہ ہے کہ تضمین نگاری میں ان کا بڑا مقام تھا اس زمانے میں، اور جتنی بھی کتابیں آتی تھیں اس زمانے میں، اس سال میں بس یعنی شاہد بھائی کی کتاب نظر آتی تھی کہ وہ سخن در سخن آ گئی یا 50-50 آ گئی ہے ہر جگہ، کیونکہ وہ اخبارات کے ذریعے پبلسٹی ہوتی تھی اور ادبی رسالوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا تھا۔ تو پورے سال میں شاہد بھائی کی کتابیں وہ ادبی حلقوں میں اور لوگوں پر ذہنوں میں چھائی رہتی تھیں، اس کی شاعری بھی، اور وہ جس مشاعرے میں جاتے تھے اپنا نقش چھوڑ کے آتے تھے۔ ان کی کتابیں اپنے موضوعات کے لحاظ سے، فن کے لحاظ سے، ایک مرتبہ انہوں نے غالب اور اقبال کے مصروں پر مصرے لگائے، اس کی کتابیں لگائی، میرے خیال سے 50 اس کا نام تھا، سخن در سخن تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ تو خیر مزاحیہ شاعری کی کتابیں تھیں، نعت پہ جو انہوں نے کام کیا تھا، نعت کی حمد و ثنا ان کی ایک کتاب آئی تھی، اس پہ بہت زیادہ ان کی پذیرائی ہوئی۔ ان کے دوستوں میں جو ان کے پرماننٹ دوست ہیں، راغب مراد آبادی، حاجی شفیع اسٹیل والا، اور ایم آئی ارشد، دلاور فگار، مسٹر دہلوی، یہ لوگ شاہد بھائی کے بہت قریب کے دوست تھے، جن کا شاعری کے حوالے سے ان سے بات ہوتی تھی اور ملنساری تھی۔ تو یہی باتیں مجھے کچھ کرنی تھیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی مجھے یاد ہے ان کے اپنے زمانے میں، میرے تو خیر ان سے 30 سال سے ملاقات نہیں، اور بے حد مجھے اس بات کا افسوس ہے ان سے بچھڑ جانے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب میں امریکہ میں تھا تو اکثر ان سے فون پر بات ہوتی تھی اور پرانی یادیں تازہ ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے تقریباً 1990 کے زمانے میں کچھ لوگوں نے ان کے خلاف سازش بھی کی اور کچھ ان کے خلاف چیزیں نکالیں، لیکن مطلب یہ کردار اور یہ اخلاق ہوتا ہے کہ شاہد بھائی نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، یہ ان کا کردار تھا۔ انتہائی ملنسار انسان، اور وہ اگر مطلب اپنا بیان بھی ریکارڈ کرائے تو لوگ ان کی حمایت پہ راضی ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا۔ بس اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں، وہ اپنی تہذیب و ثقافت اور روایات کی پاسداری کے امین تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔